وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو مخاطب کیا، یا معشر قریش، اے قریشیوں اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تمہیں چھڑا۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ غوث پاک سے یہ دیکھا۔ ہم بابا جی کی 11ویں دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے بیٹا بس تو سالانہ نذرانہ ہمارے چندے میں ڈالتا رہا کر، اور میں جانوں اور اللہ جانے۔ ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہی کے بزرگوں نے، کہ جب منکر نکیر بابا عبد القادر جیلانی کے پاس، اب منکر نکیر کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، سوال جواب کرنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے آتے ہی کہا، اسے اٹھا کر بٹھایا، من ربک، کہا بھائی پہلے سلام علیکم کرو بعد میں جواب دوں گا۔ انہوں نے سلام کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو بابا جی نے فرشتے کا ہاتھ پکڑ لیا زور سے، کہا یہ بات تو بعد میں بتاؤں گا، من ربک پہلے یہ بتاؤ، جب اللہ نے کہا تھا میں آدم کو پیدا کرنے لگا ہوں تو تم نے یہ کیوں کہا تھا سارے انسانوں کے بارے میں کہ یہ خون بہائیں گے؟ فرشتے حیران ہکے بکے بھی پوچھ رہے، کچھ اور آئے تھے، اور الٹا ہم ان کا امتحان لیتے، یہ تو میرا امتحان لے رہے۔ فرشتوں نے کہا حضرت یہ بات تو سارے فرشتوں نے کہی تھی، ہم دو نے اکیلے تو نہیں کی، آپ ہمیں چھوڑیے ہم پوچھ کر آتے ہیں۔ کہا دونوں کو چھوڑوں گا تو پھر گارنٹی کیا ہے تم واپس آؤ گے؟ ایک کو پکڑتا ہوں ایک کو چھوڑتا ہوں، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ ایک کو پکڑ لیا، دوسرا فرشتہ چھوڑ دیا۔ اب یہ دوسرا فرشتہ روتا روتا اللہ کے پاس گیا کہ اللہ پاک وہاں تو کوئی سبز چولے والے بابا جی ہیں، میں نے کہا من ربک، اس نے کہا سلام علیکم تو کرو، ہم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہمارے فرشتے ساتھی کو پکڑ لیا اور پوچھتے ہیں تم نے یہ کیوں کہا؟ تو اللہ عز و جل نے عبد القادر جیلانی سے، نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، ان ظالموں نے میرے رب کی قدر اور عزت کو نہیں پہچانا۔ وہ اللہ کہتا ہے اگر میں عیسیٰ، اس کی ماں مریم، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جتنے جو کچھ بھی ہے سب کو اٹھا کر جہنم کے حوالے کر دوں تو اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا تو میرے فرشتوں کو چھوڑ دے، فرشتوں نے معافی مانگی، اللہ نے کہا فرشتوں کو چھوڑ دے۔ اب عبد القادر جیلانی بارگیننگ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، کہا ہاں چھوڑتا ہوں ایک شرط پہ، تو میرے سلسلہ قادریہ کے سارے مریدوں کو جہنم سے نجات دے دے، میں تیرے فرشتے کو چھوڑ دوں گا۔ کہا جا، میں نے تیرے سارے مریدوں کو چھوڑ دیا، اس نے کہا جا میں تیرے فرشتوں کو چھوڑ دیا۔ یہاں تو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے، یہاں تو یہ عقیدے بیان کیے جاتے ہیں، اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، پوری کائنات کے پیر، پوری کائنات کے فقیر، پوری کائنات کے اولیاء اللہ، بابے اور ملنگ ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، اور محمد الرسول اللہ ایک پلڑے میں ہو، کائنات ایک پلڑے میں ہو، ساری کائنات مل کر محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے قریشیوں اپنی جانوں کو خود بچا لینا، میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا۔ پھر نام لے کر کہا یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس بیٹے عبد المطلب کے، لا اغنی عنک شیئا، میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا قیامت کے دن۔ اللہ کے مقابلے پر اگر اللہ نے پکڑ لیا اپنی بیٹی سادات کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مخاطب کر کے کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، جو جی میں آتا ہے بابا کے مال میں سے مانگ لے، بیٹی دے دوں گا۔ باپ بیٹی کا رشتہ ہی بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تیرا باپ نبی ہوتے ہوئے بھی تجھے چھڑا نہ سکے گا۔ سوچئے ذرا، ان عقیدوں کو سامنے رکھیے، ان کے ننگے پیروں کے ننگے بچے جو کہہ دیتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے، اور ادھر محمد رسول اللہ بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹی دنیا میں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، دے کر راضی کر لوں گا، لیکن اللہ کے دربار میں تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔
اور اپنے بارے میں اللہ کے نبی کہتے کیا ہیں؟ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اگر میں اپنے اللہ کی نافرمانی کروں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا تمہارا، اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے، میرا تمہارا دنیا کے رشتوں کا جوڑ ہے جس کو دنیا کے اندر نبھاؤں گا، ادا کروں گا ان کے حقوق کو، لیکن یاد کرو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا۔ قرآن حکیم کے ذرا اس مقام پہ غور کیجیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ پیروں سے آگے بات چلتی ہے، کچھ لوگ فرشتوں کو بہت کچھ کرنے والا سمجھتے ہیں۔ آپ نے تعویذ دیکھے ہوں گے کبھی، یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا فلاں یا فلاں یا فلاں۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور کے اندر یہ فرشتوں کے، بزرگوں کے، اولیاء کے تعویذ تو ہم نے سنے ہیں، اس میں ایک اور تعویذ بھی لکھا ہوا ہے جس میں فرعون، حامان، قارون، شداد ان کے نام بھی دیے ہوئے۔ سبحان اللہ، جن کا رب زندہ ہوتا ہے انہیں کسی اور کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ ان فرشتوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتے ہماری مشکل ٹال دیں گے، ہماری مصیبتیں دور کر دیں گے، ہمارے معاملات کو حل کر دیں گے۔ اور کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے جیسے کفار مکہ کا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رحمان نے تو بیٹا پکڑا ہے، سبحانہ، اللہ اس بات سے پاک ہے، بلکہ یہ جتنے بندے ہیں یہ سب اللہ ہی کے بندے ہیں، اور یہ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے یہ اس حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ سنیے ذرا ان کے بارے میں، ان کے تعویذ لٹکانے والوں ذرا سنو ان فرشتوں کی حیثیت قرآن کیا بیان کرتا ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ وَلَا يَشْفَعُونَ، اور یہ سفارش نہیں کریں گے، شفاعت نہیں کریں گے۔ تم دنیا میں یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل کے بڑے بڑے تعویذ بنا کے کمروں میں لٹکا لو، گلے میں لٹکا لو، گاڑی سے لٹکا لو، بازوؤں سے باندھ لو۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ قیامت کے دن سفارش اس کی کریں گے جس کی سفارش کرنے کی اللہ ان کو اجازت دے گا اور اللہ راضی ہوگا۔ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اپنے کنٹرول سے، اپنی چاہت سے یہ کسی کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ تو مختار کل کون ہوا پھر؟ نہ فرشتے ہوئے، نہ اولیاء اللہ ہوئے، نہ انبیاء ہوئے۔ مختار کل جو چاہے جب چاہے کر جائے، جس کی کہی ہوئی بات کو کوئی ٹال نہ سکے، وہ صرف ایک عرش والا اللہ ہے۔ اور یہ فرشتے اللہ کی مخلوق جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے ڈر کی کیفیت کیا ہے؟ جب ان پر وحی ہوتی ہے یہ اپنے پروں کو مارتے ہیں اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے پتھر پہ کوئی زنجیر ڈالی جائے تو آواز پیدا ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہا ہے وہ حق کہا ہے، ہمارے رب کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب ان کی اپنی کیفیت یہ ہے تو بتائیے یہ کسی کی مصیبت کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ ان کے ناموں کے لکھے ہوئے تعویذ دکان اور مکان میں لٹکانے سے خیر اور برکت کیسے ہو سکتی ہے کہ جب خیر اور برکت کا سارا اختیار صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، جن کی سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، ہاں اس کے بعد کہ اللہ ان کو اجازت دے، لمن یشاء ویرضا، اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو اور اللہ پسند کرے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات، ہمارے انڈیا پاکستان میں جب امتحانات ہوتے ہیں تو 33 نمبر والا پاس ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کے 25، 27، 30 نمبر ہوں
وہ اپنے ٹیچر کے پاس جاتا ہے، ٹیچر ہیڈ ماسٹر کے پاس جا کر سفارش کرتا ہے، جی یہ ہمارا بڑا قریبی عزیز ہے، دوست ہے، پیار کرنے والا ہے، اس کے ابو سے میرے بڑے تعلقات ہیں، تو یہ 30 نمبر تو اس نے لے ہی لیے ہیں، آپ مہربانی فرما کے 3 نمبر پاس مارک اس کو دے دو، اضافی نمبر دے دو تاکہ یہ پاس ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ ہیڈ ماسٹر اس کی سفارش مان کے پاس کر دے گا بچے کو، 3 نمبر اپنے پاس سے اضافی دے دے گا۔ اچھا اب اسی ماسٹر صاحب کے پاس ایک اور بچہ آئے کہ جی آپ میری بھی سفارش کرو، دیکھو آپ نے اس کی سفارش کی اور وہ پاس ہو گیا، میری بھی کر دو۔ وہ پوچھے بیٹا تیرے نمبر کتنے ہیں؟ کہا نمبر تو میرے انڈا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، 0 ہی ملا ہے مجھے، تو میں کوئی سوال حل نہیں کر سکا۔ کہے گا بے وقوف، تیری سفارش کر کے میں نے اپنی بےزتی کروانی ہے؟ بھئی کچھ تیرے پلے میں ہوتا، کچھ میں سفارش کرتا، کام بن جاتا، اور جس کے پاس ہے ہی 0 اس کی سفارش کون کرے گا؟ اور جو شرک کرتا ہے قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ لہذا مشرک کی سفارش، قبر پہ سجدہ کرنے والا، قبر پوجنے والا، قبر کا طواف کرنے والا، قبر پہ نذر و نیاز دینے والا، قبر پر پیر صاحب کی قبر کی مٹی چاٹ کر شفا کی امیدیں لگانے والا، وہاں کے کڑے پہن کر، انگوٹھیاں اور پتھر، لولو اور مرجان پہن کر کے یہ پیر صاحب کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تبرک والے یہ پتھر ہے، یہ فیروزہ پتھر ہے، یہ یاقوت پتھر ہے، بابا جی نے اس پہ دم کیا ہے، یہ پہننے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے، یہ بزرگ بڑی پہنچی ہوئے ذات ہے، یہ جو عطا کر دیتے ہیں، یہ مانسیرے کا ننگا پیر ہے، یہ نواز شریف کو ڈنڈے مار دیتا ہے، وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، بے نظیر بھٹو کو مار دیتا ہے تو یہ وزیر اعظم بن جاتی ہے، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ان کے کرنے دھرنے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جو یہ عقیدے رکھتا ہے وہ مشرک ہے، اور مشرک کی شفاعت قیامت کے دن نہ اولیاء کر سکیں گے نہ فرشتے کر سکیں گے، کیونکہ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ یہاں تو یہ عقیدے ہیں کہ ان سب کے اختیار میں قرآن، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہتا ہے، بس یہی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کہ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے اور پھر سوچئے، جب نبی کا مقام اللہ کی شریعت میں اللہ کے فرامین کے مقابلے پہ یہ ہے، تو اس شریعت میں کوئی اور دم کیسے مار سکتا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر یہ رسول علیہ السلام کوئی بات اللہ کی شریعت میں اپنے پاس سے کہیں، اللہ کے ذمے کوئی بات لگائیں، اپنی مرضی اپنی خواہش سے کچھ کہیں، اللہ کے ذمے لگائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، پھر ان کی شہرگ کو کاٹ ڈالیں، تم میں سے کوئی اپنے نبی کو چھڑا بھی نہ سکے۔ یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، اس کی نگہبانی اللہ کے ذمے ہے۔ بتائیے، جب اللہ کے نبی اپنے پاس سے اللہ کی شریعت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اللہ کے ذمے کچھ نہیں لگا سکتے، بلکہ وہ بھی پابند ہیں اللہ کی طرف سے اتاری گئی وحی کے، تو پھر کوئی اور پیر بابا بزرگ وہ کیسے اس اختیار کے اوپر براجمان ہو سکتا ہے کہ جو وہ کہتا جائے، جو اس کی زبان سے نکلتا جائے؟ وہ کہتے ہیں ملتان کے اندر ایک شاہ شمس تبریز بہت بڑے بزرگ ہیں، BBC.com پر بھی، انٹرنیٹ پر بھی ان کی یہ پوری زندگی اور سیرت پہ ایک فلم موجود ہے۔ ان کو بھوک لگی، کسی قصائی نے گوشت کا ٹکڑا دے دیا، وہ ایک ہوٹل والے کے پاس گئے، پکا کر دے دو، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، پرانے حال برے حال کپڑوں میں، تو ہر کسی نے دھتکار دیا، کسی نے بات نہیں مانی۔ بالآخر جب غیظ و غضب میں آئے، ان کا نام تھا شمس، اور جو اوپر سورج ہے اس کا نام بھی شمس ہے، تو غضب میں آ کر کہنے لگے تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں، ذرا نیچے آ، یہ دنیا والے پکا کر نہیں دیتے، تو ہی کو حیا کر لے، خیال کر لے۔ سورج سوا نیزے پہ آ گیا اور انہوں نے گوشت کا ٹکڑا آگے کیا اور وہ سورج اس گوشت کو بھون کر واپس چلا گیا۔
نیچے بیٹھے والے سبحان اللہ کیا کرامت ہے ہمارے بزرگوں کی، کیا مختار کل ہے ہمارے بزرگ، ان کا کنٹرول تو سورجوں پہ بھی چلتا ہے۔ کوئی ان عقل کے اندھوں سے پوچھے کہ سورج جب نیچے آیا اور پیر صاحب کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے